برائلر مرغی کی اونچی اڑان کے حوالے سے قیمت سے شہری پریشان ہو چکے ہیں۔ برائلر مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ برائلر مرغی کا گوشت 4 روز میں 71 روپے فی کلو تک مہنگا ہوا ہے۔ برائلر چکن 475 روپے کلو گرام تک فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ انڈوں کی قیمت 324 روپے فی درجن پر برقرار ہے۔ ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، گزشتہ ایک ہفتے سے برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور آج بھی برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے فی کلو گرام مہنگا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر 4 دنوں کی اگر بات کی جائے تو اس کی قیمت میں 1 کلو گرام تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نقطہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق برائلر مرغی کا جو گوشت ہے وہ 475 روپے فی کلو گرام میں صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔ زندہ برائلر کی تھوک میں قیمت 314 اور پرچون میں 328 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے، جبکہ انڈوں کی قیمت جو ہے وہ 324 روپے دیکھی جا رہی ہے۔ جو اس حوالے سے پولٹری ٹریڈرز اور سیلرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کرسمس کا سیزن ہے اور اس کے علاوہ شادیوں کا سیزن اپنے پورے پیک پر ہے، اور اسی وجہ سے برائلر مرغی کے گوشت کی مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتیں جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ جی اچھا بتائیے گا، یہ پولٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے شہزاد اس حوالے سے کہ قیمتوں میں بتدریج اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اور کیا کوئی اس حوالے سے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جو اس کی اضافے کی بڑی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو شادیوں کا سیزن ہے وہ اپنے پورے پیک پر ہے۔ شادیوں کا سیزن جب بھی پیک پر ہوتا ہے تو برائلر مرغی کے گوشت کی جو ڈیمانڈ ہے، جو طلب ہے، اس میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو عام طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ مٹن یا بیف یا فش وغیرہ ارینج کر سکے، اس لیے وہ زیادہ تر برائلر مرغی کے گوشت کے ذریعے ہی اپنے تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بناتے ہیں۔ اور دوسری جانب کرسمس کا تہوار بھی ہے، اس وجہ سے بھی برائلر مرغی کا گوشت جو ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، جبکہ عام طبقے کی اگر آپ بات کریں تو گلی محلوں کے اندر آپ کو سرکاری ریٹ لسٹ سے کم قیمت پر بھی مرغی فروخت ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ جو عام شہری ہیں ان کی جو قوت خرید ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنگی مرغی جو ہے وہ افورڈ کر سکیں۔ اس لیے شہر کے بعض علاقے ایسے ہیں جن میں زراعت شہید روڈ ہے اور فیصل کالونی ہے، ہربنس پورہ کے علاقے ہیں، تاج پورہ کا علاقہ ہے، تو اس میں آپ کو ایسی سچویشن بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ سرکاری ریٹ لسٹ سے بھی مرغی کم قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ نہیں ہے۔ جو مرغی کی ڈیمانڈ بڑی ہے وہ کرسمس کا جو تہوار ہے وہ سر پہ ہے، اس کے علاوہ شادیوں کا سیزن جو ہے وہ اپنے پورے پیک پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتیں اس وقت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے شہزاد، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہمارے ساتھ صدر پولٹری ٹریڈرز طارق جاوید صاحب ہیں۔ طارق جاوید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برائلر مرغی کی اونچی اڑان کا سلسلہ تھم نہیں پا رہا ہے، قیمتیں بتدریج بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ سستا پروٹین بھی اب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، تو کیا وجوہات ہیں اس اضافے کی؟ مس، ایک تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ 1-2 دن پہلے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے ٹی وی پہ، آپ کے چینل پہ ہی، کہ وہ ان کی کوششوں کی وجہ سے مرغی جو ہے نا وہ سستی ہوئی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ بالکل غلط بات کر رہے تھے۔ یہ کسی بھی حکومتی اقدام کے نتیجے میں سستی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں چونکہ ریٹ بہت زیادہ رہا، فارمرز کو پیسے بچے، تو پیسے بچنے کے نتیجے میں زیادہ لوگوں نے چوزا ڈالا، زیادہ مرغی تیار ہوئی اور آگے ڈیمانڈ کم ہوگی۔ اس کا ریٹ ہمیشہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ہی چلا ہے، تو سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ریٹ ہے نا وہ کم ہوتا گیا۔ اسی وجہ سے مرغی نہ بکنے کی وجہ سے مرغی بھاری بھی ہوئی اور سستی بھی ہوئی۔ اب جو مہنگی اڑان کی بات آپ کر رہی ہیں، اس ریٹ پہ جو فارمرز ہے، جو مرغی پالنے والے حضرات ہیں، ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ان کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے اور ان کو کم ریٹ پہ بیچنا پڑ رہا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی حکومت، کوئی بھی افیسر، کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آپ مہنگی کہہ رہی ہیں، مہنگی نہیں ہے، یہ سستی ترین مرغی ہے اور اس نے مہنگا آخر ہونا ہے، کیونکہ سستی مرغی بکنے کی وجہ سے لوگوں کو لاس ہوگا۔ جب لاس ہوگا تو آگے اس کی پروڈکشن کم ہوگی، جب پروڈکشن کم ہوگی تو پھر یہ مہنگی ہوگی۔ تو اس میں اس ریٹ پہ لاس میں جا رہا ہے فارمر۔ یہ سستی مرغی لاس کر رہی ہے، یہ مہنگی نہیں ہے عوام کے لیے۔ اگر چکن 400 روپے کے قریب ہے تو اس سے سستی اور کیا ہو سکتی ہے؟
اس کا نارمل ریٹ جو ہے 450-60 روپے اس میں آ کے بنتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ طارق جاوید صدر پولٹری ٹریڈرز تھے اور اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے۔ شہزاد خان عبدالی نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہزاد آپ ساتھ ہی رہے گا، آپ سے مزید ڈیٹیل جانیں۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں حکومت کے مہنگائی کے دعوے مگر صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ایک ماہ کے دوران درجہ اول کا گھی آئل 55 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، شہزاد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل، ایک جانب وفاقی حکومت اس بات کے دعوے کر رہی ہے کہ حکومت مہنگائی کو اس کی کم ترین سطح پر لے آئی ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے میں گھی اور خوردنی آئل کی قیمتوں کی آپ بات کر لیں تو پرچون فروشوں کے مطابق ایک ماہ کے دوران درجہ اول کا جو گھی ہے وہ 55 روپے فی کلو گرام تک مہنگا ہوا ہے، اور درجہ دوم کا جو گھی ہے اس کی قیمت میں بھی 46 روپے فی کلو گرام تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت اوپن مارکیٹ کے اندر درجہ اول گھی اور آئل کی قیمت جو ہے وہ 575 روپے فی کلو گرام تک دیکھی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو درجہ دوم کا گھی اور آئل ہے وہ 486 سے بڑھتا ہوا 530 روپے یعنی 46 روپے فی کلو گرام اس کی قیمت میں بھی ایک مہینے کے دوران اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے صدر جو کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن طاہر ثقلین بٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ کے اندر خام مال سستا ہو رہا ہے جس سے تیل اور گھی بنایا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ کمپنیاں عالمی مارکیٹ سے مطابقت رکھتے ہوئے قیمتیں کم کرنے کی بجائے قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے کے دوران درجہ اول 55 روپے اور درجہ دوم 46 روپے فی کلو گرام تک مہنگا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، ٹھیکوں پر ایمرجنسی کلاز لگا کر مبینہ طور پر من پسند افراد کو نوازنے کے الزامات۔ پی ایچ اے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن پر اینٹی کرپشن ان ایکشن نظر آتا ہے۔ اینٹی کرپشن نے پی ایچ اے کو ایک اور نوٹس جاری کر دیا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گے، ہمارے ساتھ در نایاب ہیں۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، پی ایچ اے میں مبینہ طور پر جو کانٹریکٹس ہیں، ٹھیکے ہیں، ان میں جو بے ضابطیاں ہوئی ہیں اس پہ اب اینٹی کرپشن بار بار نوٹسز کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن ان شکایات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اینٹی کرپشن ڈائریکٹر انجینئرنگ اور ان کے سٹاف سمیت بار بار ریکارڈ طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو نوٹس کیا گیا تھا اس میں ڈائریکٹر انجینئرنگ کو بلایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو نوٹس کیا گیا اس میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پی ایچ اے سے تمام ریکارڈ لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان کو پابند بنایا گیا تھا۔ اب جو اینٹی کرپشن کا تیسرا نوٹس آیا ہے اس میں اب 24 تاریخ کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ٹینڈرز کیے گئے، جو ٹھیکے دیے گئے جس پہ ایمرجنسی کلاز 59D لگائی گئی، اس پہ وضاحت طلب کی جا رہی ہے۔ اس کے تحت جو ایڈورٹائزنگ کی گئی، اس کے بعد جو بڈ کی گئی، بڈ جو جمع کرائی گئی، اس پہ جس کو الاٹمنٹ کی گئی، کام ایوارڈ کیا گیا، ان کو جو ادائیگیاں کی گئی، جتنا بھی اس کا ریکارڈ تھا وہ سارا مانگا گیا ہے، اور اس میں کوئی 9 سے 13 کے قریب نکات ہیں جس پہ انہوں نے جسٹیفیکیشن ود ریکارڈ مانگی ہے۔ اینٹی کرپشن جب پی ایچ اے افسران کو بلاتی ہے تو وہ ریلیکٹنٹ ہیں، وہ پیش نہیں ہو رہے، اور پیش نہ ہونے کی وجہ سے بار بار نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اس کا فیصلہ اینٹی کرپشن کرے گا کہ اگر نوٹس کے باوجود بھی پی ایچ اے والے پیش نہیں ہوتے تو ان کے خلاف۔ ٹھیک ہے در نایاب، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں، محکمہ پروبیشن پیرول پنجاب میں تقرر و تبادلے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پروبیشن آفیسر سائرہ فاطمہ ڈی جی پروبیشن اینڈ پیرول آفس لاہور تعینات، محمد عاطف علی پروبیشن آفیسر ڈی جی آفس لاہور تعینات، ارسلان احمد پیرول آفیسر ڈی جی آفس، عرفان حمید پروبیشن آفیسر ڈی جی آفس لاہور، نوشین رشید پروبیشن آفیسر ضلع لاہور تعینات کی گئی ہیں۔ اسی طرح حافظ فراز احمد پروبیشن آفیسر قصور، ڈاکٹر شوکت علی پروبیشن آفیسر ساہیوال، کاشف حمید کو محکمہ داخلہ لاہور میں تعینات کر دیا گیا۔ حافظ محمد عرفان پیرول اینڈ پروبیشن آفیسر گجرانوالا تعینات کیے گئے ہیں۔ حافظ سکندر مکی پروبیشن آفیسر راولپنڈی، جبکہ عمر بختیار پروبیشن آفیسر اٹک، اسد علی پروبیشن آفیسر ساہیوال، پتر صدیقی پروبیشن آفیسر اکاڑا، اسامہ سالس پروبیشن آفیسر پاک پتنگ تعینات کر دیے گئے، اور محمد عمران پروبیشن آفیسر بہاول نگر تعینات کیے گئے ہیں۔
स्कूलों में असातिज़ा और तलबा का डेटा में फ़र्क होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में तलबा और असातिज़ा के डेटा की दुरुस्तगी के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। गलत तसल्ली बख्श डेटा पॉलिसी साजी के अमल में रिकॉर्ड बनने लगा है, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि हुकूमत का स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद खामियों को फौरी दूर करने का हुक्म। डेटा की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए तालीमी अफसरान को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। हेड टीचर्स की जानिब से रिपोर्ट किए गए डेटा में मुतादिद खामियां पाई गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, स्कूलों में असातिज़ा व तलबा के डाटा में फ़र्क होने का नोटिस जो है वो पंजाब हुकूमत ने ले रही है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने डाटा की दुरुस्तगी के लिए खुसूसी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया और इस हवाले से इंतज़ामी अफसरान की ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। देखने में ये आया था कि जो IT टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, तलबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर लैब है, उनके जो डाटा है जो कि हेड टीचर्स की जानब से फराहम किया जाता है उसमें बेशुमार गलतियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को पॉलिसी साजी में बेशुमार मुश्किलात दरपेश आ रही थी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने डेडलाइन दी है कि 31 दिसंबर तक जो है जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो स्कूलों का विज़िट करके डाटा की दुरुस्तगी में अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से AEOs जो हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल का विज़िट करेंगे और डिप्टी DOs जो हैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का विज़िट करके वहाँ पर मौजूद डाटा का जायज़ा लेंगे और स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाटा की दुरुस्तगी में अपना किरदार अदा करें। से पंजाब हुकूमत का ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, सानिया 9 मई जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ISPR की जानिब से ये डेटा बताया गया है। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस फ़हीम हैदर वल्द फारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत और इसी केस में अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत और दाऊद खान वल्द शाद खान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। आपको बताएं, जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद हाशिर खान वल्द ताहिर बशीर हैं, जिनको 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जबकि जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस ज़ियाउर रहमान वल्द आज़म खुर्शीद को 10 साल और अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। तो सानिया 9 मई जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सानिया 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को जो है मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दे दी गई हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि मई 2023 को इश्तिआल अंगेज जलाओ गिराओ के अफसोसनाक वाक़े जो थे वो मुल्क भर में देखे गए थे, जिसमें 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में जो एक स्याह की हैसियत रखते थे। इसी हवाले से ISPR की जानिब से जो बयान दिया गया उसमें बयानिए में बताया गया कि सियासी बयानिए मुसल्लह अफवाद की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए थे। ऐसा कहना है ISPR का। तशद्दुद के वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमे का बायस थे। इस हवाले से आपको बताएं कि जिनाह हाउस हमला जो मुकदमा दर्ज किया गया था थाना सरवर रोड में, इस मुकदमे में जो मुलव्विस जान मोहम्मद खान है उनको 10 साल कैद बामुशक्कत दी गई है। इसी तरह मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत और जिनाह हाउस में मुलव्विस फ़हीम हैदर, अब्दुल हादी और अली शान मुल्जिम जो दाऊद खान थे और इसी तरह बाकी जो मुल्जिमान हैं इनको 10 साल सजाएं दी गई हैं। जबकि मोहम्मद खाशिर खान, मोहम्मद आशिक को 4 साल, मोहम्मद खाशिर को 6 साल, जिनाह उसमें मुलव्विस मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत और ज़ियाउर रहमान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो मुकदमात का इंदराज किया गया था, इस मुकदमात में 35 ऐसे मुल्जिमान थे जिनको मिलिट्री कोर्ट के केसेस में भिजवाया गया था और इस हवाले से दहशतगर्दी कोर्ट से बाकायदा इसकी परमिशन लेकर मिलिट्री कोर्ट में इनके इसको रेफर किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, जहां पे इनकी तहकीकात की गई और जो मुजरिम थे
ان کو موقع بھی دیا گیا اپنی صفائی پیش کرنے کا، لیکن کیونکہ پروسیکیوٹر کے پاس بہت ٹھوس ایویڈنس تھی، ان کی ویڈیوز تھی موجود تھیں تشدد کرتے ہوئے جو سوشل میڈیا سے اٹھائی گئی تھی یا جو الیکٹرانک میڈیا مین اسٹریم میڈیا سے اٹھائی گئی تھی، اس کے بعد یہ تمام شواہد کی روشنی میں ان تمام ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عرفان ملک ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا سلیم بخاری، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سزائیں ہیں، بہت کڑی سزائیں سنائی گئی ہیں سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس حملے میں ملوث مجرمان کو، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان سزاؤں کو؟ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک جتھا بردار لے کے انہوں نے عوامی طاقت کا غرور تھا، ان کو یہ سمجھ آئی، انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا سائفر کا، اور اس کے بعد خود ہی اس بیانیے کو انہوں نے نیگیٹ کر دیا، اور پھر لوگوں کو کہا کہ جناب ہم نے تو امریکہ، جس امریکہ کو یہ کل تک مورد الزام ٹھہراتے تھے، آج اسی اوتار کے لونڈے سے یہ دوا لینے پہنچ گئے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس تمام صورتحال پہ ان کا کیا کہنا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ اوپر واویلا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں جھوٹی پاکستان کے متعلق، یورپ میں ویڈیوز دکھائیں انہوں نے، جو ہے جنیوا میں دکھائیں انہوں نے، برطانیہ میں دکھائیں، کینیڈا اور امریکہ کے اندر دکھائیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جب لون ملنے لگا انہوں نے اس لون کو جو ہے اس کے اوپر دھرنا دے دیا۔ انہوں نے کبھی کشمیریوں کے لیے دھرنا دیا؟ انہوں نے کبھی غزہ کے معصوم لوگوں کے لیے دھرنا دیا؟ انہوں نے پاکستان کے اندر غریبی اور مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف دیا؟ انہوں نے جو ہے وہ کسی پاکستان کے برتر مقصد کے لیے جو ہے وہ دھرنا دیا؟ نہیں دیا، اس وجہ سے کیونکہ ان کے مقاصد جو ہے بڑے گھناؤنے اور یہ ایک طاغوتی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبداللہ گل ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سلیم بخاری ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے جانیں گے۔ سلیم بخاری بتائیے گا آپ اوور آل سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایگزامپل سیٹ کرے گا اس طرح کی سزائیں جو ہیں آنے والے دنوں میں جو اسٹیٹ دشمن عناصر ہوں گے ان کے لیے؟ پوری صورتحال کے اوپر تبصرہ کر دیا ہے، لیکن جہاں تک ان سزاؤں کا تعلق ہے، اس میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بہت تاخیر کی گئی ہے، کہیں سپریم کورٹ آڑے آ گئی، کہیں جو بہت ساری مسئلتیں تھی شاید اس لیے تاخیر ہوئی، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ سزائیں اگر پہلے ہو گئی ہوتی تو 26 اور 24 نومبر کے جو سانحات ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا یقینی طور پہ۔ جب عبرت ناک سزائیں ملیں لوگوں کو تو وہ پھر اس قسم کا عمل دوبارہ کرنے سے باز رہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں جو ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سزاؤں کے بعد اب میرے خیال سے پی ٹی آئی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے بانی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو لوگ ہمارے تھے ہی نہیں، یہ تو ہماری ایجنسیوں کے لوگ تھے۔ ان کے پاس تو اب اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ کرائم کمٹ کیا ہے جس کی پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ دیکھیں جس طرف آپ نظر لڑائیں کہیں آپ کو یہ دکھائی نہیں دے گا کہ خود قوم کے لوگ جو ہیں اٹھ کے اپنے ہی دفاعی اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیں، اپنے ہی ڈیفنس کی انسٹالیشن جو ہیں ان کو برباد کرنے پر تل جائیں، یہ کہیں ہوتا نہیں ہے۔ اس سے بہت کم نوعیت کے واقعات ہم نے دیکھا کنٹمپریری ہسٹری میں، امریکہ میں ہوئے۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ کیپٹل ہل میں چڑھ کے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ گئے، وہ 18 سال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا برطانیہ میں جو آرسنل کے واقعات ہوئے تھے، لوٹ مار ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک ایک شخص کو سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے پکڑ کے انہیں سزائیں دی گئی۔ لہٰذا وہاں وہ عمل دوبارہ کرتے ہوئے کوئی بھی 10 بار سوچے گا۔ میں سمجھتا ہوں تاخیر، وہ کہتے ہیں نا دیر ہوئی آنے میں لیکن پھر بھی آئے تو والی بات ہے کہ چلیے سزائیں دیر سے تاخیر سے ہوئی ہیں لیکن سزائیں ہوئی ہیں۔ میرے خیال سے اب اس عمل کو اور تیز کرنا چاہیے تاکہ جو باقی ملزمان ہیں ان کی بھی فیٹ جو ہے وہ ان کے میرٹس پر ڈیسائیڈ ہو، جو جرم انہوں نے کیا ہے اس کی سزا انہیں ملے۔ لیکن اس میں جو اہم بات کی ہے عبداللہ گل صاحب نے وہ یہ ہے کہ ان کے سہولت کار، ان کے منصوبہ ساز جو ہے ان تک اگر ہیٹ نہیں پہنچے گی تو وہ تو لوگوں کو پھر اسی طرح سے اکسا کر دوبارہ اسی قسم کے فیل پر آمادہ کریں گے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہاتھ وہاں تک پہنچے جہاں سے یہ منصوبہ سازی کی گئی، جہاں سے سہولت کاری کی گئی، جو اس کے ماسٹر مائنڈز ہیں، اگر سزا ان کو ملے گی تو تبھی قانون کے تقاضے بھی پورے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مثال قائم ہوگی کہ اس قسم کا گمبھیر اور خوفناک جرم کرنے سے پہلے ہر شخص کو کئی بار سوچنا چاہیے۔ جی
جی بالکل، ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلیم بخاری صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو بھی اسی طرح کی سزائیں ملنی چاہیے، یہ بہت ضروری عمل ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ آئیے گا. جناح ہاؤس حملے میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں تو انصاف کو یقینی بنایا گیا ہے، کتنا اہم ہے یہ؟ کبھی بھی کمزور نہیں ہوا کرتی اور ریاست سے کھلواڑ کرنے والے یا ریاست کو کمزور سمجھنے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج سنایا گیا ہے. لیکن جو آربیٹریٹرز تھے، جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے، جنہوں نے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا تھا، وہ کہاں ہیں، وہ کس جگہ پہ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً عوام پاکستان اس طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن ڈی جی ISPR کے وہ الفاظ بڑے تاریخی اور یادگار ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام کا مقدمہ ہے، یہ پاکستانیوں کا مقدمہ ہے، اور الٹیمیٹلی جب تک یہ لوگ قراروا کے انجام کو نہیں پہنچتے تب تک جو ہے عوام پاکستان سوال کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو کورٹ کی جانب سے جو آئینی بینچ نے فیصلہ سنایا اور اس کو کورٹ کے فیصلے سے مشروط قرار دیا سویلینز کے ملٹری کورٹ ٹرائل میں، 85 لوگوں کا مقدمہ تھا جس میں انہوں نے سزائیں سنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جن کو آج سزائیں سنائی گئی ہیں. کسی کو 2 سال ہے، کسی کو 3 سال ہے، کسی کو 10 سال ہے. بہت سے تو ایسے ہیں جو اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہوں گے اور الٹیمیٹلی وہ گھروں کو جائیں گے، لیکن بہت سے ایسے جو 10 سال تک کی سزا پا چکے ہیں یقیناً وہ سوچیں گے. اور ضرورت اس امر کی تھی نا کہ اس معاملے کو ٹیسٹ کیس بنایا جاتا اور ٹیسٹ کیس بنا کے میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا جاتا کہ جب آپ اس طرح کا کھلواڑ کریں گے تو پھر ریاست ایکشن میں آئے گی، اور وہ ہوا ہے. اب یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی جہاں پر یہ معاملہ بنا، جہاں یہ ماسٹر پلان تیار ہوا، کیا یہ سب GHQ کے سامنے جانا ہے، جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، ریڈیو پاکستان کی عمارت کو نشانہ بنانا ہے، اور ان لوگوں کو ایک میسج تو آج چلا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی سلولی اینڈ گریجولی معاملہ اس طرف جا رہا ہے. یہ حدت وہاں پر پہنچے گی اور پہنچنی ہے، بہر صورت اور بہر طور پہنچنی ہے. اسی لیے بہت تیزی دکھائی دے رہی ہے بات چیت کرنے میں، معاملات کو بیٹھ کے حل کرنے میں، کوئی ڈھیل مانگنے میں، کوئی ڈیل مانگنے میں، جو سارا اس وقت سیاسی منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایک چیز تو آج کم از کم ایک چیز آج میک شور کر لینی چاہیے سب کو، وہ یہ کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ریاست کی اپنے جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے، بخشنے کے لیے کسی جگہ پر تیار نہیں ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ابھی ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور ہاتھ وہاں تک پڑے گا، اس گریبان تک جائے گا کہ جہاں سے یہ معاملہ انیشیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا ریحان طارق. ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے، سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہی سوال میرا آپ سے ہے سلیم بخاری صاحب کہ انصاف کو یقینی بنایا گیا ہے اور کتنا اہم ہے یہ، اور کیا پیغام دے گا شرپسند عناصر کو یہ پیغام جائے گا؟ تو آنے والے دنوں میں پاکستان پہ اس کا اوور آل کیا اثر ہوگا اور کیا پیغام دیا گیا ہے یہ سزائیں سنا کے؟ بولے حکومت سے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات. سلیم بخاری سے ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں. سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس حملے میں ملوث مجرمان کو یہ سخت سزائیں ہیں جو کہ سنائی گئی ہیں. سلیم بخاری میں سن پا رہے ہیں، بتائیے گا. ان سزاؤں سے جو بات PTI کی لیڈرشپ کو سمجھ آئی ہے کہ اب ہاتھ جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ تک پڑنے والا ہے. کچھ لوگوں کے خلاف کیسز آلریڈی ہیں، آپ نے دیکھا کہ برق رفتاری سے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ جو ہے وہ یعنی فرد جرم عائد ہو گئی ہے. بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، جتنے بھی پارٹی کے اسٹالورٹس ہیں ان کے. تو یہ اس پریشانی کے تحت انہوں نے فوری طور پہ پھر 3 رکنی کمیٹی بھی بن گئی. وہ جو کل تک کہتے تھے چوروں ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان سے مذاکرات کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، وغیرہ وغیرہ کس قسم کی لغویات جو ہے وہ کہی گئی PTI کی لیڈرشپ کی طرف سے. تو وہ صرف اپنے گریبانوں تک ہاتھ چونکہ پہنچنے کے امکانات واضح ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو اچانک وہ مذاکرات یاد آ گئے ہیں جس کا پچھلے 2 سال سے حکومت اور حکومتی الائز پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے فلور آف دا ہاؤس اور ادروائز پریس کانفرنسز میں کہتی رہی کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں تاکہ آگے بڑھا جائے، پاکستان کی ترقی کا عمل جو رکا ہوا ہے اس کو جاری و ساری کیا جائے. لیکن وہ ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان مذاکرات کا جواب دینا تو درکرار ہے، بلکہ الٹا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان چوروں ڈاکوؤں سے بات چیت نہیں کریں گے. اب اچانک جو ہے ان کے دل میں مذاکرات کی جو نئی توپ پھوٹی ہے. آپ ساتھ ہی رہیے گا. اچھا ریحان، ایک جانب یہ 9 مئی کا کیس ہے جس میں سزاؤں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، دوسری جانب فیض حمید کا بھی کیس ہے. اب ان دونوں کا مجموعہ کیا جائے تو بانی PTI جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے فوج کی تحویل میں لیے جا سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟
بخاری صاحب آپ کہیے گا، اب بانی پی ٹی آئی کیا وہ بھی ان دونوں کیسز کو اگر مجموعہ کیا جائے تو ملٹری کورٹ کی تحویل میں لیے جا سکتے ہیں، فوج کی تحویل میں؟ امکانات بہت واضح ہیں، بہت روشن ہیں، اور یہ جو مذاکرات کی نئی کھیل شروع کی ہے انہوں نے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو بھنک ضرور ہے، یہ بھنک پڑ گئی ہے ان کو کہ جو یعنی فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے جنرل فیض حمید کا، وہ اگر اس کی روشنی میں یقینی طور پر ہاتھ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہی ان کو استعمال کیا اور ان سے ایسے ایسے کام کرائے ہیں جو نہ فوج کے کسی جرنیل کے کرنے کے تھے، اور نہ ہی ان سے ملک و قوم کو کوئی فائدہ حاصل ہوا، بلکہ الٹا جو ہے وہ بساط جمہوریت کی لپٹنے لگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حرکات کی گئی ہیں جس کی پہلے ماضی میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اسی کی پروسیڈنگ سے، اور خاص طور سے وہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی آئی سی آر کی طرف سے، اس کے اندر جو آپریٹو پیراگرافز تھے وہ میرے خیال سے قابل غور ہیں، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو کام کیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو کام کیے، اور جس طریقے سے 9 مئی میں اور 24 نومبر تک کے یعنی معاملات کے اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے کیسے دیکھ رہے ہیں وہ ان سزاؤں کو۔ سانحہ 9 مئی جناح ہاؤس حملے میں ملوث مجرمان کو یہ سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ ڈیٹا جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث جان محمد خان ولد طور خان کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عمران محبوب ولد محبوب احمد کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث فہیم حیدر ولد فاروق حیدر کو 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث عبدالہادی ولد عبدالقیوم کو 10 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی شان ولد نور محمد کو 10 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث داؤد خان ولد شاد خان کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد حاشر خان ولد طاہر بشیر کو بھی 6 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، جبکہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عاشق خان ولد نصیب خان ہے جس کو 4 سال قید بامشقت، اور محمد بلاول ولد منظور حسین کو 2 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے، اور علی افتخار ولد افتخار احمد کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی، جبکہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کی تنصیبات بشمول شہداء کی یادگاروں پر یہ منظم حملے کیے گئے جس کے بعد یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔